نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين وجميع الأولياء والصالحين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكلا وعد الله الحسنى صدق الله مولانا العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى إلى مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز ناظرین، سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام اصلاح عقائد و اعمال جو سیریز چل رہی ہے، اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں وہ موضوع ہے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب رسول میں ایک جلیل القدر صحابی، ایک عظیم صحابی اور بہت بڑی شان رکھنے والے صحابی اور مراتب میں ایک اونچا مقام رکھنے والے، میری مراد حضرت عمار بن یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ بلا تمہید کہ میں موضوع پر آؤں، قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت فرمایا ہوں، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کے پیارے حبیب کے جمیع صحابہ کرام کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ لیا۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کے متعلق قرآن مجید میں اللہ نے بہت سی جگہوں پر یہ بات کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ صحابہ و اہل بیت، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، یہ دو قرآنی شخصیات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا بھی ذکر قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور اہل بیت اطہار کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ تو لہٰذا صحابہ ہو، اہل بیت ہو یا صحابہ ہو، دونوں بھی قرآنی شخصیات ہیں۔ اور اللہ کے کلام مجید میں اللہ رب العالمین نے حضور کے گھرانے کی بھی شان کو بیان فرمایا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اصحاب کی بھی شان کو بیان فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ جب صحابہ کرام کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو حضور نبی کریم سرور دو عالم پر ایمان لائے، حضور کو مان کر اللہ کو مانا اور حضور کی جو صحبت کو اختیار فرمایا، ان صحابہ کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کافروں کے مقابل بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحیم دل ہے، بڑے شفیق ہے فرمایا۔ اب اور بھی بہت سی جگہوں پر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل کو، ان کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا۔ اسی طرح جو ہے قرآن مجید میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس طرح اللہ رب العالمین نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی شان کو قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ تو اس سے بات پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اصحاب رسول جن کی شان کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اور دوسرا جو درجہ ہوتا ہے قرآن کے بعد وہ حدیث رسول کا درجہ ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی بھی عظمت و شان کو احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اس طرح حضور نے فرمایا نا اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے
صحابہ کے بھی فضائل کو، مناقب کو بیان فرمایا، اور اسی جگہ پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت و اطہار کے فضائل کو، ان کے مقام کو، ان کی شانوں کو بھی بیان فرمایا۔ تو گویا صحابہ ہو یا اہل بیت اطہار ہو، یہ قرآنی شخصیات ہیں، اور احادیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی شانوں کو بیان فرمایا۔ تو لہٰذا قرآن و سنت سے حضور کے اہل بیت کی، حضور کے گھرانے کی بھی شان کو اللہ نے بھی بیان فرمایا، احادیث میں رسول اللہ نے بھی بیان فرمایا، اور اسی طرح صحابہ کرام کی شان کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور احادیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے فضائل کو، ان کے مناقب کو، ان کی عظمتوں کو، ان کی شانوں کو بیان فرمایا۔ آئیے میں آج حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے سے قبل ایک حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب المسند میں آپ نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم ارواح میں، یعنی اس کائنات انسانی کو ابھی بنایا نہ گیا تھا، ابھی انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا نہ گیا تھا، صرف اربعہ ہی عالم ارواح۔ روایت میں امام احمد بن حنبل اس کو روایت کو نقل فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، رسولوں کی ارواح کو چھوڑ کر، ارواح انبیاء، ارواح رسول کو چھوڑ کر، جو کل کائنات انسانی کی جو ارواح وہاں پر تھی، اولین سے لے کے آخرین تک کل کائنات انسانی کی ارواح وہاں پر موجود تھی، اللہ رب العالمین نے ان کے قلب پر نظر فرمائی، ان کے دلوں کو دیکھا اللہ رب العالمین نے۔ تو جملہ اولین سے لے کے آخرین تک، ابتدا سے لے کے قیامت تک آنے والے کل کائنات انسانی، ارواح انبیاء کو چھوڑ کر اللہ نے ان تمام ارواح کے قلوب پر اللہ رب العالمین نے نظر فرمائی، ان پر جو ہے نظر فرمائی۔ تو آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جس کے قلب کو، جس کے دل کو جو سب سے زیادہ مجلہ پایا، مصفہ پایا، ان کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہونے کے لیے جن کو شرف حاصل ہوا، اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب پہلے فرمایا۔ تو جو صحابہ ہوئے، جو صحابی رسول ہوئے، تو ان کا انتخاب اللہ رب العالمین نے پہلے فرمایا۔ جس کے قلب کو اللہ نے زیادہ مجلہ مصفہ پایا، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ صحابہ کرام کی شان ہے، جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کی شان کو بیان فرمایا ہے، اور انتخاب اللہ رب العالمین نے صحابی رسول کا انتخاب اللہ نے پہلے فرمایا، اصحاب رسول کا انتخاب اللہ نے پہلے فرمایا۔ اب آئیے کہ اللہ رب العالمین نے جب تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ لیا ہے، جو فتح مکہ سے پہلے بھی ایمان لائے ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جو بعد میں ایمان لائے ہیں، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ لیا، بھلائی کا وعدہ لیا۔ اب یہاں پر جو ہے صحابہ کرام کے اندر ایک طبقات ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں، مراتب ہوتے ہیں، فرق ہوتا ہے، درجوں کا فرق ہوتا ہے، مراتب کے فرق ہوتا ہے۔ بحیثیت صحابی تو سب ہے، پہلے بھی جو ایمان لانے والے وہ صحابی جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، جو آخر میں ایمان لائے بحیثیت صحابی کے برابر ہیں، لیکن جو ان کے درمیان مراتب ہوتے ہیں، جو ان کی شانیں ہوتی ہیں، جو ان کے مناقب ہوتے ہیں، جو ان کے براتب ہوتے ہیں، جو ان کے فضائل ہوتے ہیں، جو ان کے درجات ہوتے ہیں، یہ ان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو پہلے طبقے میں ایمان لائے، کوئی دوسرے طبقے میں ایمان لائے، کوئی تیسرے طبقے میں ایمان لائے، یہ درجات ہوتے ہیں۔ اس طرح چوتھا طبقہ، پانچواں طبقہ، چھٹا طبقہ، ساتواں طبقہ، آٹھواں طبقہ، نواں طبقہ، 10واں طبقہ، 11واں طبقہ، یہ طبقات ہوتے ہیں، یہ درجات ہوتے ہیں۔ یعنی جو طبقے میں ہیں، جو اولین میں ایمان لانے والے ہیں، ان کا درجہ بہت بلند و بالا ہوتا ہے، ان کی عظمت و شان بہت بلند و بالا ہوتی ہے۔ جو اول وقت میں ایمان لانے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد جو سب سے پہلے حضور نبی کریم پر ایمان لانے والے ہیں، ان کے مقام اور ان کے شان کو، ان کے مراتب کو اللہ اس کے رسول نے بڑا بلند فرمایا۔ آئیے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو عظیم الشان صحابی ہیں، اور جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آج امت کو اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ جو طبقات صحابہ کرام کے، جو السابقون الاولون، جو سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، ان کے جو حالات ہیں، جو ان کی جو زندگیاں ہیں، اور وہ ایمان لائے تو وہ ایمان لانے کے بعد کتنی تکالیفوں کو انہوں نے برداشت کیا ہے اس وقت میں۔
اور انہوں نے اذیتوں کو برداشت کیا، اور پہل جو ایمان لانے والے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کی شانوں کو بڑے بلند فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی عظمت و شانوں کو بلند فرمایا، وہ پہلے طبقے کے ایمان لانے والے اصحاب رسول ہیں، جن میں حضرت عمار بن یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ہوتا ہے۔ آئیے معزز سامعین ناظرین محترم، یہ خاص بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ حضرت عمار بن یاسر یہ صحابی ہیں، آپ کے والد گرامی کا نام بھی یاسر ہے، آپ کا نام عمار، آپ کے والد گرامی کا نام یاسر، اور آپ کی جو والدہ ماجدہ حضرت سمیہ، یہ آپ بھی جو ہے جلیل القدر صحابیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور آپ یہ بات کو یاد رکھ رہے ہیں، اسلام جس وقت انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اب یہ بات نشین کریں کہ بے یار و مددگار ہونے کی وجہ سے، غریب الوطن ہونے کی وجہ سے، دنیاوی مال و دولت اور وجاہت نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان لانے کے بعد بڑی اذیتوں کو، بڑی تکالیف کو عمار بن یاسر نے بھی برداشت فرمائی، آپ کے والد یاسر نے برداشت فرمائی، عمار نے برداشت فرمائی، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، آپ نے بھی جو ہے اسلام لانے کے بعد بڑی اذیتوں کو، بڑی تکالیفوں کو آپ نے برداشت فرمایا۔ آئیے میں بخاری کی روایت آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ حضرت عمار جب ایمان لائے، صحابی رسول ہوئے، تو جس وقت آپ ایمان لائے تو ایک روایت میں یہاں موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئے، تو روایت میں ہے کہ اس وقت جب حضور کے کاشانہ نبوت پہ آپ تشریف لے گئے تو وہاں دروازے پر حضرت صہیب بھی رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ صہیب کیا بات ہے، کیوں ٹھہرے ہو؟ فرمایا کہ میں رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور میں جا رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حضور کی بات کو سنوں، مجھے حضور کی بات بڑی پسند آتی ہے۔ یعنی اشارہ یہ تھا کہ عمار بن یاسر کو فرمایا کہ میں باہر کھڑا ہوں، اندر جاؤں گا اور میں ایمان لانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اور آپ بھی آئے ہیں۔ حضرت عمار نے فرمایا جو تمہارا ارادہ ہے وہ میرا ارادہ ہے، فرمایا میرا بھی وہی ارادہ ہے۔ تو آپ حضرت عمار بن یاسر حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے، اور جس وقت آپ نے اسلام کو قبول فرمایا، اپنے ایمان جب آپ نے لایا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کر، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے 7 افراد اس وقت، 7 مردوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، 2 عورتوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ بعض شارحین روایت کرتے ہیں کہ اس وقت 30 لوگ نے اسلام کو قبول کیا تھا، مگر صرف 9 لوگوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا تھا۔ تو حضرت عمار بن یاسر کے متعلق بخاری میں روایت موجود ہے کہ 9 اشخاص نے، 9 مردوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، اور 2 عورتوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ آپ نے اس وقت اسلام کو قبول فرمایا۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ آپ جس وقت ایمان لائی، تو آپ ایمان لانے کے بعد، کیونکہ اس وقت آپ جو ہے قبیلہ بنو مخزوم کی آپ غلامی میں تھی، آپ کنیز تھی، آپ باندی تھی، آپ غلامی میں تھی، آپ تو آپ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو ہے حضرت سمیہ، آپ نے بھی جب اسلام قبول کیا، آپ کے والد نے اسلام قبول کیا، حضرت عمار کی والدہ، حضرت عمار کے والد جب دونوں نے اسلام قبول کیا، آپ نے بھی سب اسلام قبول کیا، تو اس وقت جو ہے کیونکہ غریب الوطن تھے آپ، دنیاوی وجاہت نہیں تھی، مال و دولت نہیں تھی، بے یار و مددگار تھے، اس وجہ سے بھی آپ پر اتنا ظلم ڈھایا گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ آپ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، یعنی اسلام لانے کے بعد جو اذیتوں کو، جو تکالیف کو، جو مشقت آپ نے اٹھائی ہے، جو مصیبت آپ نے اٹھائی، جو تکلیف آپ نے اٹھائی ہے، حتیٰ کہ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزے سے اتنا حملہ کیا، اتنا وار کیا، حتیٰ کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال ہو گیا، آپ شہید ہو گئی۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اندازہ کیجئے، اب یہاں پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی، آپ نے اسلام لانے کے بعد بڑی تکالیف کو آپ نے جب اٹھایا ہے، اسلام کے لیے بڑی مشقت کو، آپ نے تکالیف کو برداشت کیا ہے، مگر حتیٰ کہ تکالیف برداشت کرتے کرتے آپ شہید بھی ہو چکی ہیں۔ آپ کے والد نے بھی اسلام لانے کے بعد بڑی تکالیف کو برداشت کیا، حتیٰ کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو سیرت میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ آپ جس وقت ایمان لائے اور آپ پر اتنا ظلم اٹھایا گیا اسلام لانے کے بعد کفار مکہ کی جانب سے، حتیٰ کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا، بڑی سخت دھوپ ہوتی اس وقت میں، اور سورج سر پہ ہوتا، اس شدت کی دھوپ میں عرب میں، یعنی سرزمین عرب میں اس گرم
وقت میں، دھوپ کے کڑی دھوپ کے وقت میں گرم ریت پر حضرت عمار بن یاسر کو جو ہے اس گرم ریت پہ لٹایا جاتا، بڑے بڑے پتھر آپ کے سینے پہ رکھ دیے جاتے، اور ایک روایت میں آپ کی سیرت میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ پانی میں غوطے لگائے جاتے تھے، غوطے لگائے جاتے تھے، آپ کی سانس رک جاتی، حتیٰ کہ اتنا ظلم و ستم اٹھایا گیا آپ پر، یہ تمام تکالیف آپ کو دی گئی ہے، محض کس وجہ سے کفار مکہ نے دیا؟ عمار اسلام سے پھر جائیں، عمار اسلام کو چھوڑ دیں، عمار کفر کی طرف آ جائیں۔ لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی تکالیف کو برداشت کیا کہ سخت دھوپ میں جن کو یعنی لٹایا گیا ہے وہ تکلیف کو آپ نے برداشت کیا، بڑے بڑے پتھر آپ کے سینے پہ رکھ دیے گئے ہیں، آپ نے اس کو برداشت کیا، حتیٰ کہ پانی میں غوطے لگائے گئے، آپ نے اس کو برداشت کیا، حتیٰ کہ انتہا یہ ہو گئی کہ ایک وقت آگ کے شعلے، آگ کے انگارے ڈال دیے گئے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آگ کے شعلوں پر آپ کو لٹایا گیا۔ اس وقت میں رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں پر ہوا، حضور نبی کریم نے دیکھا کہ آپ کے یہ غلام حضرت عمار بن یاسر کو کفار مکہ یہ اذیتیں دے رہے ہیں کہ آگ کے شعلوں پر، آگ کے انگاروں پر جن کو لٹایا گیا ہے، اس آگ کے انگار پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ تکلیف دی جا رہی ہے، محض اس وجہ سے کہ عمار نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا، وہاں سے گزرے، حضور پاک علیہ السلام نے اس وقت گزرتے وقت میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر، جس وقت آپ انگار پہ لیٹے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام نے آپ کے سر مبارک پر اپنا دست مبارک رکھا، اور دست مبارک رکھ کر اس آگ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے آگ، جس طرح تو ابراہیم کے حق میں گلے گزار ہو گئی تھی، سلامتی والی بن گئی تھی، اس طرح میرے عمار کے حق میں بھی تو سلامتی والی بن جانا، میرے عمار کے حق میں جو ہے ٹھنڈی ہو جانا، سلامتی والی بن جانا۔ یہ دعا حضور پاک علیہ السلام نے جو ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو ہے دعا کرتے ہوئے حضور نبی کریم گزر گئے۔ اور ایک روایت میں کیا ہے، آل عمار تمہارے لیے جنت کی بشارت ہو فرمایا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ حضرت عمار پہلے ایمان لانے والوں میں، السابقون الاولون میں پہلے طبقے میں آپ کا شمار ہوتا ہے، ایمان لانے والوں میں سے جو پہلا طبقہ جو صحابہ کرام کا ہے، جنہوں نے اسلام لا کر جو اذیتیں، جو تکالیف اس وقت جو برداشت کی ہے، اور پہلے جو ایمان لانے والوں میں جو طبقہ ہے وہ طبقے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ اندازہ کیجیے عمار بن یاسر کی اس سیرت کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آج ہمیں اسلام کی، ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں تو بس اتنا معلوم ہے کہ مسلمان ہیں، ہمارے والد مسلمان تھے، ہمارے دادا مسلمان تھے، ہمارے پردادا مسلمان تھے، یہ ایمان ہم کو وراثت میں ملا ہے۔ تو آج ہمیں اسلام کی اور ایمان کی کوئی اہمیت معلوم نہیں ہے۔ ایمان کی اہمیت کیا ہے، اسلام کی اہمیت کیا ہے، عمار بن یاسر سے پوچھا جائے۔ عمار بن یاسر نے بتایا اسلام لانے کے بعد سب سے بڑی چیز اگر ان کے نزدیک اگر کوئی چیز تھی وہ محبت رسول تھی، اور وہ سب سے بڑی چیز جو تھی وہ ایمان کی اہمیت تھی ان کے نزدیک۔ اتنی اذیتوں کو انہوں نے برداشت کیا مگر ایمان سے پھرے نہیں، ایمان سے نکلے نہیں، بلکہ ان کے دل میں ایمان اس قدر تھا کہ آپ نے ان تمام تکالیف کو برداشت کیا مگر ایمان آپ کے دل سے نکالا نہ گیا۔ تو بتانا مقصود یہ کہ آج ہمیں ان عظیم صحابی حضرت عمار بن یاسر کی زندگی سے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ عمار بن یاسر نے ایمان سے کتنی جو ہے محبت کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق کتنا مضبوط رہا کہ آپ کو اتنی تکالیفیں دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے جو ہے اسلام کو نہیں چھوڑا، ایمان کو دل سے نہیں نکالا، بلکہ آپ نے ان تمام تکالیف کو برداشت کیا۔ یہ اہمیت تھی آپ کے نزدیک ایمان کی۔ آج ہمیں چاہیے، ایمان ہمیں ملا ہے، ایمان کی اہمیت کو سمجھے، اس دولت کو سمجھے، اس ایمانی جذبے کو، ایمانی حرارت کو، نور ایمانی کو اپنے دل میں بڑھانے کی ہم کوشش کریں۔ والہانہ جو تعلق اللہ اس کے رسول سے ہمارا ہونا ہے، اصحاب رسول سے ہمارا ہونا، ان سیرتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے۔ تو یہ حضرت عمار بن یاسر کی اسلام کے لیے آپ کی والدہ قربان ہو گئی، شہید ہو گئی آپ کی والدہ، اور آپ نے بڑی اذیتوں کو برداشت کیا، اور آقا علیہ السلام نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو، مناقب کو بیان فرمایا۔ آپ کل کتب حدیث کو آپ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، بخاری پڑھ لیں گے، مسلم پڑھ لیں گے، ابو داؤد پڑھ لیں گے، ابن ماجہ پڑھ لیں گے، نسائی پڑھیں گے، ترمذی پڑھیں گے، اور آپ جو ہے
तबरानी शरीफ पढ़ेंगे, अल-मुअज्जम अल-कबीर पढ़ेंगे, मुअज्जम सगीर पढ़ेंगे, मुअज्जम अल-औसत पढ़ेंगे, मुस्तदरक इब्न अबी शैबा पढ़ेंगे, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल पढ़ें, कुल कुतुब हदीस को आप फज़ाइल सहाबा के इमाम अहमद बिन हंबल को पढ़े, पता ये चलेगा कि बिल इत्तेफाक तमाम मुहद्दिसीन ने हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फज़ाइल को, मनाक़िब को बयान फरमाया। और सबसे पहले ईमान लाने वाले जो सहाबा का जो तबका होता है, अगर आप देखेंगे मुहद्दिसीन ने जो अबवाब बांधे हैं, उन अबवाब को देखा जाए तो हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फज़ाइल और मनाक़िब के अबवाब हमें कुतुब हदीस से मिलेंगे। आइए मैं 2-3 अहादीस आपके फज़ाइल और मनक़बत पर आपके सामने रखता चलूं, और जिसके इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इसको रिवायत को नक़ल फरमाया। इमाम तिरमिज़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप ये रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप रिवायत को नक़ल फरमाते हैं, और जिसके रावी हैं हज़रत हुज़ैफ़ा। तो आप वो रिवायत करते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के सामने खिताब फरमाया और सहाबा से मुखातिब होकर फरमाया कि मुझे मालूम नहीं कि मैं कितना वक्त तुम्हारे दरमियान रहूंगा। हुजूर ने सहाबा से फरमाया, मुझे नहीं मालूम मैं कितना वक्त तुम्हारे दरमियान रहूंगा, यानी मेरी जिंदगी अब यहाँ तक कब तक तुम्हारे दरमियान होगी, मैं कब तक बकायदे हयात में रहूंगा, मुझे पता नहीं है। हुजूर ने फरमाया, मुझे मालूम नहीं मैं कितना वक्त तुम्हारे दरमियान रहूंगा। सहाबा से फरमाया, इशारा किया सैयदना सिद्दीक अकबर की तरफ, इशारा किया सैयदना उमर बिन खत्ताब की तरफ, दोनों की तरफ इशारा करके फरमाया, तुम मेरे बाद इनके इख्तिदा करना। फरमाया हजरत अबू बकर की तरफ फरमाया, हजरत उमर बिन खत्ताब को इशारा करके फरमाया कि तुम मेरे बाद इनकी इख्तिदा करना। और हजरत सहाबा से फरमाया कि तुम अम्मार बिन यासिर की इख्तिदा करना। फरमाया उनके तरीके को अपनाना, तरीके को अपनाना। हुजूर ने फरमाया, कहा अबू बकर व उमर की इख्तिदा करना और अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तरीके को अपनाना। ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से मुखातब होकर फरमाया। अंदाजा कीजिए, जहां हुजूर अपने सहाबा को हजरत अबू बकर, हजरत उमर के मुतालिक फरमा रहे हैं कि तुम मेरे बाद इनकी इख्तिदा करना और अम्मार बिन यासिर के तरीके को अपनाना। फरमाया। और एक रिवायत में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत अम्मार की मुश्ताक है। फरमाया जन्नत अम्मार बिन यासिर की मुश्ताक है। पता क्या चला कि हर कोई जन्नत का तलबगार होता है, जन्नत के हुसूल में मैंने जन्नत के हुसूल की कोशिश करता है। तो आका ने फरमाया कि जन्नत का मुश्ताक होना, जन्नत का मुंतजिर, जन्नत के लिए मुंतजिर होना, हर इंसान ये कोशिश करता है कि मुझे जन्नत मिल जाए, वो जन्नत का तलबगार होता है। लेकिन आका ने फरमाया कि जन्नत अम्मार बिन यासिर की तलबगार है। फरमाया जन्नत अम्मार बिन यासिर की मुंतजिर है। फरमाया जन्नत अम्मार बिन यासिर की मुश्ताक है। फरमाया मैंने जन्नत खुद इश्तियाक रखती है, जन्नत खुद इश्तियाक ये रखती है कि अम्मार मुझ में दाखिल हो जाए। फरमाया तो पता ये चला कि हजरत अम्मार बिन यासिर वो अजीम सहाबी हैं कि जिनकी जन्नत मुंतज़िर है, जन्नत जिसकी तलबगार है वो अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात मुबारक। और एक रिवायत है जिसके रावी हजरत हानी बिन हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसको इमाम इब्न माजा ने इसको रिवायत नक़ल फरमाया सुनन इब्न माजा में। आप अपने इमाम इब्न माजा ने इसको सुनन इब्न माजा में रिवायत को फरमाया, जिसके रावी हजरत हानी बिन हानी ये फरमाते हैं कि एक मरतबा हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत मौला अली शेर खुदा से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए। और जब मौला अली के दरवाजे पर पहुंचे, हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरवाजा खटखटाया। तो मौला अली ने जब दरवाजा खोला और इन कलिमात के साथ जो है हजरत अम्मार बिन यासिर का आपने यानी इस्तकबाल किया। फरमाया मरहबा अत्तय्यिब अल मुतय्यब। फरमाया कि मरहबा, आपका वेलकम है, आपका इस्तकबाल है, पाक व पाकीज़ा शख्स का मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ। फरमाते पाक व पाकीज़ा शख्स का मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ। फरमाते आइए आपका इस्तकबाल है मेरे घर में। तो हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जो है अंदर तशरीफ ले गए, बैठ गए। तो हजरत मौला अली शेर खुदा सैयदना अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपने फरमाया कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अम्मार की हड्डियों में ईमान भरा हुआ है। फरमाया हुजूर ने। ये कौन? मौला अली फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना हूं, मेरे कानों से मैंने सुना। हुजूर ने शाह फरमाया कि अम्मार की हड्डियों में ईमान भरा हुआ है। फरमाया। और एक रिवायत में यह है कि अम्मार की खून की रगों में
عمار کے گوشت و پوست میں اور عمار کی یعنی ہڈیوں میں، ہڈی میں، ایک روایت میں امام نسائی فرماتے ہیں مشاششا، یعنی وہ نرم ہڈی جس کو چبائی جا سکتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان وہاں تک بھرا ہوا ہے عمار بن یاسر کے اندر، یعنی جس کی خون کی رگوں میں ایمان ہو، جس کے گوشت و پوست میں ایمان ہو، جس کی ہڈی میں ایمان ہے، وہ ذات عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہ جن کے حق میں رسول اکرم نے فرمایا جس کی گوشت میں ایمان بھرا ہوا ہے، جس کی ہڈیوں میں ایمان بھرا ہوا ہے، جس کی رگوں میں ایمان بھرا ہوا ہے، اور حتیٰ کہ فرمایا ایمان اس قدر سرایت کر گیا، ایمان اس قدر عمار بن یاسر کے اندر اتر گیا، ہڈی تک بھی ایمان سے بھری ہوئی فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا شان حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آئیے ایک اور ایک روایت جس کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس روایت نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کتنے کمبل پوش ایسے ہیں، جو حضور نے فرمایا کتنے کمبل پوش ایسے ہیں جن کی لوگ کوئی پرواہ نہیں کرتے، فرمایا جن کی لوگ کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا وہ کسی معاملے میں قسم کھا لے اللہ کی بارگاہ میں، قسم کھا لے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پوری فرماتا ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ کتنے کمبل پوش یعنی خرقہ پوش کوئی ایسے لباس کو پہنے ہوئے جن کے لوگ کوئی قدر نہیں کرتے، حضور نے فرمایا ارے یہ کیا ہے، لیکن حضور نے فرمایا تم جس کو چھوڑ دیتے ہو کہ ان کے کپڑوں کو دیکھ کر چھوڑ دیتے ہو، ان کے لباس کو دیکھ کر چھوڑ دیتے ہو، لیکن وہ اللہ کے نزدیک وہ مقام رکھتے ہیں کہ وہ کسی معاملے میں قسم کھا لے اللہ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے۔ تو آگے حضور نے اس روایت کے آخر میں ارشاد فرمایا عمار بن یاسر انہی کمبل پوش لوگوں میں سے ہے، فرمایا یعنی اللہ کے نزدیک عمار کا بڑا اونچا مقام ہے، کسی بھی معاملے میں عمار جب قسم کھا لیتا ہے اللہ اس کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے۔ تو کیا شان، کیا عظمت حضرت عمار بن یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جس کے فضائل کو، جن کے مناقب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے معزز سامعین مناظرین محترم، میں آپ کو حضرت عمار بن یاسر کے متعلق اور تو باتیں بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں کہ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا، آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے اور حضرت عمار بن یاسر کی سیرت کو آپ پڑھ کر دیکھیں گے، پتہ یہ چلے گا کہ ایمان لانے کے بعد سے جتنے غزوات ہوئے، غزوہ بدر سے لے کے غزوہ تبوک تک، تمام جنگوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر شریک ہوئے ہیں۔ کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں عمار بن یاسر شریک نہ ہوئے ہوں، ہر جنگوں میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جنگوں میں شریک ہوئے، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، جب جنگ موطا ہوئی، اس جنگ موطا میں حضرت صدیق اکبر کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور فاروقی میں ہو، دور عثمانی میں ہو، آپ کو گورنر بنایا گیا تھا، اور اسی طرح مولا علی شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے زمانے تک بھی کیوں نہ ہو، آپ ہر جنگوں میں جو ہے حضرت جہاں پر خلافت راشدہ کے دور کو آپ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، رسول اکرم کے زمانے میں، دور صدیقی میں، دور فاروقی میں، دور عثمانی میں، دور علوی میں، مولا علی کے دور میں آپ تمام خلفاء راشدین کے ساتھ رہے۔ اندازہ کیجئے کہ عمار بن یاسر کے قبول اسلام کے بعد سے تمام غزوات میں رسول اکرم کے ساتھ شریک ہیں، اور خلفاء راشدہ کے دور میں تمام خلافت راشدہ کے اس دور کے تمام خلفاء کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے۔ آئیے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو جنگوں کے اندر آپ کی جو شرکت بھی ہے، ساتھ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہجرت فرمائی، آپ ہی مدینہ پاک تشریف لے گئے، تو اس وقت میں جب 7 مہینے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا جب سلسلے کا آغاز ہوا، تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے درمیان آپ بھی شریک رہے اور مسجد نبوی کی تعمیر کے سلسلے میں، تاکہ صحابہ کے درمیان ایک جذبہ پیدا کرنے کی نیت سے، کہ ان کے جذبہ ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے مسجد نبوی کی تعمیر کے سلسلے میں۔ اور اس وقت میں رسول اکرم بنفس نفیس خود تشریف لائے، اور سرکار دو عالم بھی اپنے ہاتھوں سے پتھر اور اینٹ کو اٹھایا کرتے تھے، ایک ایک اینٹوں کو۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عمار بن یاسر جب تمام صحابہ ایک ایک اینٹ
ایک ایک پتھر اٹھاتے تھے اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو پتھر دو دو اینٹ کو اپنے اثر پہ آپ اٹھایا کرتے تھے اس وقت. اور جب پتھروں کو اٹھاتے اور زبان پہ یہ کلمات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں. یعنی یہ جذبہ تھا عمار بن یاسر کا کہ جو دو دو پتھر اٹھائیں، دو دو بڑے بڑے جو پتھر اٹھائیں اور آپ اٹھاتے جاتے اور زبان سے کہتے جاتے کہ ہم اللہ کے گھر کی تعمیر فرما رہے ہیں. اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سب تو ایک ایک پتھر کے اینٹ اٹھا رہے ہیں، عمار دو دو اٹھا رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے سر مبارک سے ان کے چہرے سے گرد و غبار صاف کی. فرمایا کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے عمار بن یاسر کی شہادت کی خبر خود عمار بن یاسر نے، رسول اکرم کی زبانی حضرت عمار بن یاسر نے اس بات کو سنا کہ مجھے باغی گروہ شہید کرے گا. تو آپ جو ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یعنی تمام غزوات میں شریک رہے، تمام جنگوں میں شریک رہے اور حتیٰ کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی آپ شریک رہے. یہ جو جذبہ ایمانی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تعلق حضرت عمار بن یاسر کا تھا، جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے. آئیے کہ آپ کے یعنی عبادات اور آپ کی ریاضات اور آپ کا جو مقام و مرتبہ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدہ، یعنی حضرت عمار بن یعنی قرآن مجید میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ جو راتوں کو شب بیداری کرتے ہیں، امن ہوا قانت آنا اللیل، جو راتوں میں شب بیداری کرتے ہیں رکوع کے ذریعے سے، سجود کے ذریعے سے. یہ جو آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امن ہوا قانت آنا اللیل، یہ آیت مبارکہ یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، کیونکہ آپ کی جو شب بیداری تھی، آپ کے جو رکوع و سجود تھے، اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ آپ کی شان کے متعلق نازل فرمایا. جس طرح کئی آیات ہیں جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل یعنی صحابہ کرام نے المستدرک للحاکم میں عبداللہ بن عباس فرمایا یہ آیت مبارکہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. اور اس طرح کئی آیات ہیں جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شان میں صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت حضرت عمار بن یاسر کی شان میں نازل فرمائی ہے. یہ عظمت و شان حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد آپ کا یہ معمول تھا کہ نماز اوابین جو 6 رکعت جو نماز ہوتی ہے مغرب کے بعد، یعنی مغرب کی 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل کے بعد جو 6 رکعتیں نماز اوابین کی پڑھی جاتی ہے یہ آپ جو ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا ناغہ آپ جو ہے 6 رکعتوں کو پڑھا کرتے تھے. تو آپ اس وقت میں کسی نے آپ سے پوچھا کہ اے عمار یہ جو 6 رکعت آپ بلا ناغہ روزانہ ادا کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی مغرب کے بعد یہ 6 رکعتوں کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کے کتنے گناہ یعنی سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو، نماز اوابین کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. تو حضرت عمار بن یاسر نے مغرب کے بعد جو 6 رکعت نماز اوابین کو آپ نے جو ہے اپنا معمول بنایا اور آپ اس کو پڑھتے رہے. بتانا مقصود یہ کہ آپ کی عبادات، آپ کی ریاضت، آپ کی جو ہے شب بیداری اور یہ مقام یہ مرتبہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ 93 سال کی عمر مبارک میں جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ تھے اور سامنے جو گروہ تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے صفین میں جنگ صفین میں آپ مولا علی کے ساتھ جو ہے آپ جام شہادت کو نوٹ فرمایا. اور جس وقت مولا علی شیر خدا کو آپ کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ نے ایک ٹھنڈی سانس لی. فرمایا اللہ رحم فرمائے عمار پر جس وقت انہوں نے ایمان لایا اور جس وقت جنہوں نے شہادت پائی. اور آپ کی شہادت کی جب اطلاع پا کر مولا علی نے جب ٹھنڈی سانس بھر کے فرمایا اللہ رحم فرمائے، اس وقت جس وقت عمار نے ایمان کو قبول کیا تھا، اس وقت جب آپ شہادت ہوئی اور اس وقت جب آپ جو ہے اٹھائے جانے کے دن پہ اللہ آپ پہ رحم فرمائے، مولا علی شیر خدا نے اس وقت یہ کلمات حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اس وقت میں جو ہے شان میں ان کلمات کو آپ کی شہادت کی اطلاع پا کر ایک ٹھنڈی سانس ٹھنڈی آہ بھر کے آپ نے ان کلمات کو اپنی زبان مبارکہ سے ادا فرمایا. اندازہ کیجئے کہ 93 سال عمر مبارک حضرت عمار بن یاسر کی ہے، لیکن آپ اس وقت مولا علی کے ساتھ ہیں. پتہ یہ چلا کہ
یہ ہم جو اشعار کہتے ہیں جانم فدائے حیدری، یہ اس کی اعلیٰ مثال جو ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ رسول اکرم صلی دو عالم سے بے پناہ محبت فرمانے والے، اور اسی طرح آپ نے خلافت راشدہ میں مولا کائنات کے ساتھ آپ آخری خلیفہ کے ساتھ آپ رہے، اور حتیٰ کہ جو ہے جنگ صفین میں آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے حضرت مولا علی کے یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر، آپ کی مناقب پر اور آپ کی شہادت کے سلسلے میں سامنے رکھے گئے۔ اللہ رب العالمین کے حضور دعا گو پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا و نبی مکرم صلی دو عالم کے جمیع صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو اپنانے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں مولانا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں جو ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فاتحہ خوانی کرے۔ انشاءاللہ ان کے فیض سے ہم تمام مستفید و مستفیض ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آج کی محفل کی برخاستگی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔